الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وهادينا ومهدينا ومعصومنا ومطلوبنا ومشهودنا ومقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں انتہائی واجب کا احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ اپنے سفر کے اندر رواں ہے۔ تو اس مہینہ کے اندر کافی سارے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ بالخصوص واقعہ کربلا تو عام اور خاص ہر کسی کے سامنے بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے۔ وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر پیش آیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ کے اندر، اور ان
واقعات اور ان باتوں سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی قربانیاں یا ان لوگوں کی جد و جہد یا ان لوگوں کی محنت اور ان کے کارنامے ہمارے لیے ایک درس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ صرف ان واقعات کو سننا نہیں ہے، ان واقعات کو دیکھا جائے تو ان واقعات کے اندر الہ العالمین نے ہمارے لیے بڑی حکمت و بصیرت کی باتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار تو کیا گیا نا ذو الحج کے آخر میں، خنجر لگا اور خنجر لگنے کے بعد نماز نہیں چھوڑی، بلکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ نماز پڑھو، عمر جاتا ہے جائے نماز تو نہ جائے۔ خون کے اندر لاطبات، موت اور حیات کی کشمکش کے اندر ہیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ اب اگر دیکھا جائے میدان کربلا کو تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دشمن کے اتنا بڑے پالان کے بعد بھی ان کی فوجوں اور ان کے دستوں کے بعد بھی پتہ ہے کہ یہ زیادہ ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر کھڑ کے انہوں نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ میدان کربلا کے اندر ان کو فکر تو ہونی چاہیے تھی، میرے بندے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، ہمارے پاس کارکن تھوڑے ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے اس سوچ پہ اپنے آپ کو آنے ہی نہیں دیا، بلکہ نماز اور اللہ کے ذکر کو مشغول رہے۔ ابن زیاد نے جب اپنا لشکر روانہ کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں سامنے رکھی کہ ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ان میں کوئی بھی آپ کو پسند ہو۔ فرمایا یا تو مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا پھر مجھے اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے، یا پھر حاکم وقت سے میں براہ راست بات کرتا ہوں، مجھے حاکم وقت سے ملا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حاکم وقت سے ملنا نہیں ہے، ابھی کے ابھی ہمارے ہاتھ پہ حاکم کی طرف سے بیعت کرنی ہوگی۔ فرمایا کیا؟ میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ دھمکی لگا دی انہوں نے، اگر آپ نے بیعت نہیں کی، آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی چلی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ زندگی جاتی ہے، جانے دو، زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اب نماز کا وقت ہوا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں ان کی ہیں، آوازیں بھی وہ کس رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ کہا جو بات سنو، مجھے نماز ادا کرنے دو، نماز کے بعد جو ہوگا کریں گے۔ اب اس کے برعکس میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہم کہتے تو ہیں ہمیں شہداء کربلا سے محبت ہے، ہم ان کو ماننے والے ہیں اور ہم ان کو چاہنے والے ہیں۔ ماننا اور چاہنا اسی چیز کا نام ہے۔ نماز کا وقت آج ہم کسی بغیر عذر کے بھی، نہ کوئی عذر ہے نہ کچھ، سوئے وقت گزار دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میدان کربلا کے اندر انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، تلواریں اور برچے ان کے سامنے ہیں، فوجیں سامنے ہیں، پھر بھی انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا اور نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستورات کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صبر سے اور صبر کرو اور نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے۔ جب ان کی دھمکیاں آئی ہم آپ کو ختم کر دیں گے، فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور دھمکیاں دینے والوں اور مجھے ڈرانے والوں سنو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز اس کی قدرت کے اندر ہے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اپنی مستورات کو کیا فرماتے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود رب کی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اور اس مہینے کے اندر صرف اور صرف یہ واقعہ رونما نہیں ہوا، بلکہ میں اور آپ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، صرف اور صرف واقعہ کربلا سنایا جا رہا ہے، باقی جو واقعات ان کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا، بلکہ اس مہینہ کے اندر اسی تاریخ کے اندر جس تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، حضرت ابا آدم علیہ السلام نے جب
ممنوعات رب کا دانا کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تم تو خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں نے ظلم کیا اور اللہ نے فتاب علی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فتاب علی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فتاب علی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ گویا کہ واقعہ کربلا ہم نے سنا ہے کہ اس 10 محرم کو پیش آیا، ابا آدم کی دعا بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی اللہ نے اسی دن عطا فرمائی، یعنی اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عظمت دی اسی دن کے اندر، یعنی عاشورہ کے دن کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر۔ میں اور آپ ان باتوں کو تو سنیں، میں اور آپ ان باتوں پہ توجہ کر لیا کریں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس روز پہاڑ پر نمودار ہوئی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا تو اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی تیار کرو۔ اب کشتی تیار ہو گئی، جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے ایک طوفان بھیجا، طوفان کے اندر سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی تقسیم کرنے والے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، وہ تو غرق ہو گئے۔ نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی مان کر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی اپنے قرآن کے اندر فرما دیا، اور وہ بھی اسی مہینہ اور 10 محرم الحرام کے دن کے اندر نمودار ہوا۔ فرمایا فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان ظالموں کے نرکنڈے سے بچا کے اللہ نے کشتی کو باسلامت اور نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے اور نہ ماننے والوں کو بھی باسلامت باہر نکال دیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہی دن تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شاہی منظر میں جا کر بتوں کو توڑا اور اس کو سزا میں آپ کو آگ کے چیخوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھے۔ اللہ نے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت سے نواز کر اللہ نے آگ کو کن دے دیا۔ کنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے اپنے پیاروں کو عظمت دی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں،
10ویں محرم کو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا، انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے اور باہر آنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ نے انہیں باہر نکال دیا، وہ اس حالت میں تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام بیماری کی حالت کے اندر تھے، اور یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام عائد ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی قید کے اندر، مصر کی جیل کے اندر بند ہو گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب رہائی ملی مہینہ محرم الحرام کا، اور یہی 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن، اللہ کا قرآن کہتا وَقَدْ أَحْسَنَ بِهِ إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب رہائی عطا کی مصر کی قید سے، وہ بھی مہینہ محرم الحرام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور سربلندی اس طرح ملی کہ دریائے نیل میں فرعون کی شہنشاہیت اور فرعونیت کو خاک میں بہا دیا، تو مہینہ محرم الحرام کا تھا، وہ غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کر کے دکھا دیا اور فرعونیت کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو مہینہ محرم الحرام کا تھا، نانا صرف مہینے محرم الحرام کی عظمت و شان و شوکت صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، بڑے بڑے واقعات نمودار ہوئے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، خداوند قدوس نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ تو مہینہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ نے باسلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کی دعائے صحت اسی دن قبول ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن کو، اور محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنَّ داؤد أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، اللہ نے صحت عطا فرما دی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب سلطنت اور بادشاہی سونپی گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا کے لوگوں جن وہی محرم الحرام کا اور عاشورہ کا دن تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال رب اغفر لی وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن سرخرو فرما دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اثر پر آگے پڑ گئے۔ آج لاچار ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اکبر کبیرہ، صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اب تو میری حالت پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ اب تو میرے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی۔ مہینہ محرم الحرام کا تھا اور عاشورہ کا دن تھا، بلکہ اتنا تک بس نہیں ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت ملی تو مہینہ محرم الحرام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کو سربلندی ملی مہینہ محرم الحرام کا۔ نہیں بلکہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والا بادشاہ ابرا کا عبرتناک انجام ہوا تو اسی مہینہ کے اندر ہوا، تو اللہ کا قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وہ تو اپنی چاہو جلال کے مطابق آیا تھا، وہ تو کعبۃ اللہ کو ختم کرنے آیا تھا، وہ تو کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جب حفاظت کی بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، مہینہ محرم الحرام کا اور دن عاشورہ کا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اسی مہینہ کو ہوئی، اور حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینہ کے اندر عہدہ پر آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت بھی اسی مہینے کے اندر سونپی گئی، اور مہاجرین حبشہ کے لیے بھی خصوصیات کے پیغام اسی مہینہ کے اندر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بغداد میں اسی مہینہ کے اندر تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کی توسیع بھی اسی مہینہ کے اندر ہوئی، اور عاملین زکوٰۃ کا باقاعدہ تقرر اسی مہینے میں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی مہینہ کے اندر ہوا، اور حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی اسی مہینہ کے اندر ہوا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اسی مہینہ کے اندر ہوا۔ اللہ اکبر، دیکھو حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر کا نکاح مہینہ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر ہوا۔ خود نبی علیہ السلام کا نکاح بھی مہینہ محرم الحرام کے اندر ہوا، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ اسی مہینہ کے اندر ہوا۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے، شادی عیب سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر کیا ہوا، واقعہ کربلا پیش آیا۔ آج دور نہ جاؤ، محبوب دو عالم کے دور کی طرف نہیں جاتے، سیدنا عثمان کے دور کی طرف نہیں جاتے، سیدنا فاروق اعظم کے دور کی طرف نہیں جاتے، سیدنا علی المرتضی کے دور کی طرف نہیں جاتے۔ دور جانے کی بات نہیں، تو اور میں جس واقعہ کربلا کی وجہ سے کہتے ہیں یار مہینہ وقت، اس مہینے کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا اور آپ لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ واقعہ کربلا پیش آیا انہوں نے اسی واقعہ کربلا کے اندر شادی کا عمل اختیار کیا۔ حضرت قاسم کی شادی کہاں ہوئی؟ حضرت قاسم کی شادی واقعہ کربلا، ادھر سے فوجیں ہیں، تلواریں ہیں، برچے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے امت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ یہ دنیا کی رسم و رواج ہے، ان میں نہ پڑھنا۔ تو ان کی شادی، حضرت قاسم کی شادی واقعہ کربلا، بچے ہیں، تلواریں ہیں، سب کچھ ہے، موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہیں، پتہ ہے کہ بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا 10 محرم اور محرم کے مہینے کے اندر شادی کر لی ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں جی، کوئی کام کرے کہ یار محرم کے اندر کام نہ کرو، فلاں آدمی نے یہ کام کیا تھا اس سے یہ ہو گیا، فلاں آدمی نے نکاح کیا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے خود ساختہ بنی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اور صرف محرم الحرام کے مہینے کے اندر واقعہ کربلا بھی پیش نہیں آیا. کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. باقی دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے موبائل کے اوپر فیس بک چلا کے اور واٹس ایپ چلا کے گروپ کے اندر تو بڑی بڑی باتوں کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کی رہنمائی حاصل کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.